أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الدعوة نور وضاء تجلو ظلمات الحيران منهج خير الناس جميعا لا يبلى عبر الأزمان فالحكمة تكسو دعوتنا والرحمة فيها عنوان ورسول الله يوجهنا. فہم سلف کسی ایک امام کے پیچھے چلنے کا نام نہیں ہے، بلکہ فہم سلف یہ ہے: بلال کو اللہ نے چنا، ابو بکر کو اللہ نے چنا، عمر کو تو میرے رسول نے خود مانگا، عثمان کو اللہ نے چنا، سیدنا علی کو اللہ نے چنا۔ اصحاب رسول اللہ معیار حق ہیں، اس لیے سلف کا نام لے کے اپنے بابا پہ فٹ کرنے والوں، سلف سے مراد صحابہ، تابعین اور تبع تابعین کا مقدس گروہ ہے۔ ہو ہلکا یارا تو برے شم کی طرح نرم، رزم حق و باطل ہو تو فولاد ہے مومن۔ صحابہ نے قرآن اور حدیث میں عمل کیا جیسے تاجدار مدینہ نے عمل کیا تھا۔ وہ حضرت جی فرماتے ہیں ہمارے لیے نمونہ صحابہ کی زندگی میں نہیں ہے، ہمارے لیے نمونہ بدر اور احد میں نہیں ہے۔ اہل سنت والجماعت وہ گروہ ہے جو صحابہ کے راستے پہ چلتا ہے۔ آج لوگوں نے یہ نام ہائی جیک کیا ہوا ہے۔ یہاں اہل الحدیث جاگ رہے ہیں، سوئے نہیں، اور اللہ کی قسم جب تک اہل الحدیث جاگتے رہیں گے ہم محمد کے دین کی چوکیداری کرتے رہیں گے۔ جب انسان کے اندر شرک کا فتنہ گھر کر جاتا ہے پھر اس سے ہر کام کی توقع کی جا سکتی ہے۔ ایک ایسے پیر کو بھی ہم نے دیکھا جس کو شرمگاہ ڈھانپنے کا بھی خیال نہیں۔ فتنوں نے امت کو اندھیرے میں ڈال رکھا ہے، لیکن عید میلاد کے نام پہ لڑکیاں بھی ناچ رہی ہے، اداکارائیں بھی ناچ رہی ہے، لڑکے بھی ڈانس کر رہے ہیں، مولوی بھی ڈانس کر رہے ہیں۔ کیا مصطفیٰ نے نہیں کہا تھا صلی اللہ علیہ وسلم اے امت اسلام اللہ کے لیے جاگو، تمہارے ہاتھ نہ ٹوٹے، تمہارے جسم پہ فالج نہ گرا جب تم نے پیارے نبی کی نالین کی تصویر پہ اللہ اور اس کے رسول کا نام لکھا؟ تانا دیتے ہو اہل توحید کو کہ یہ ہمارے پیروں کو نہ مان کر گستاخی کرتے ہیں۔ رب کائنات کی قسم جو محمد کریم کا پاکیزہ مبارک نام چوٹی پہ لکھتا ہے اس سے بڑا کوئی گستاخ پیدا نہیں ہوا۔ اور نیچے اپنا تبصرہ لکھتے ہیں حدیث تو ٹھیک ہے، صحیح بخاری میں ہے، لیکن عقل چیخ رہی ہے کہ یہ جھوٹ ہے۔ کچھ ہم سے سنا ہوتا، کچھ ہم سے کہا ہوتا۔ غیروں سے سنا تم نے، غیروں سے کہا تم نے۔ إن الدين عند الله الإسلام وما اختلف الذين أوتوا الكتاب إلا من بعد ما جاءهم العلم بغيا بينهم ومن يكفر بآيات الله فإن الله سريع الحساب. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ان الحمد للہ نحمده ونصلي على رسوله الكريم. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ قل هو اللہ احد اللہ الصمد لم یلد ولم یولد ولم یکن له کفوا احد۔ فتنے اندھیری رات کی طرح انسانیت کو اپنے اندھیروں میں، اپنی گمراہیوں میں
پھنسا چکے ہیں۔ باشعور مسلم ان فتنوں کو دیکھتا ہے تو خون کے آنسو روتا ہے۔ کلمہ پڑھنے والی قوم شیطان کا ایسا آسان شکار بن جائے گی، شاید کبھی کسی نے سوچا بھی نہ تھا۔ اور ان فتنوں کے شکار ہونے کی وجہ اس راستے سے دوری، نجات کا طریقہ، راہ نجات کو نہ پہچاننا، یہ بڑی وجہ ہے کہ آج کلمہ گو ایسے فتنوں کا شکار ہو چکے ہیں جن کے بارے میں یہ تصور بھی نہیں ہو سکتا کہ عقل مند جس کی غیرت جاگ رہی ہو وہ یہ عمل سوچ بھی سکتا ہے۔ مسلمان کی غیرت تو بڑی عظیم ہوا کرتی ہے۔ یہ غیور نبی کے ماننے والے، جنہیں غیرت ان کی گھٹی میں ملی ہو، کیا وہ ایسے فتنوں کا شکار ہوگا جس کو سمجھنے کے لیے، جس سے بچنے کے لیے اسلام کو سمجھنا ضروری نہیں، صرف ایک غیرت کا ہونا ہی کافی ہے۔ فتنوں کے ان اندھیروں نے بڑے بڑوں کی عقلوں پہ پردے ڈال دیے، اور سچ کہا کہنے والے نے، جب انسان کے اندر شرک کا فتنہ گھر کر جاتا ہے پھر اس سے ہر کام کی توقع کی جا سکتی ہے۔ جو ایک خالق و مالک کا شریک پارٹنر بنا بیٹھتا ہے اب وہ کوئی بھی گناہ کر سکتا ہے۔ ایسا ہی منظر غیرت مندوں کو رلانے کے لیے کافی ہے۔ جس منظر کو ہم نے اپنی آنکھوں سے دیکھا، ایک بابا جی، ایک پیر جی، پیر و بابا بننے کے لیے دو ہی کام کافی ہوتے ہیں، چہرے پہ داڑھی سجا لو، سر پہ پگڑی باندھ لو، مریدوں کا ایک جھوٹا ٹولہ اپنے ساتھ رکھ لو جو آپ کے کرامات کی بشارتیں لوگوں کو سناتا رہے، دکانداری چلے گی اور ایسی چلے گی کہ نسلیں کھائیں گی۔ ایسے بابا کو ہم نے دیکھا کہ کلمہ پڑھنے والے، کلمہ پڑھنے والییں اس پیر کے پاس آئیں، بابا ناچنے لگا، مردوں کی بھی عقل مری ہوئی ہے، وہ بھی بابا کے ہاتھوں میں ہاتھ ڈال کے ناچتے ہیں، اور مردوں کے بعد پھر عورتوں کی باری آتی ہے، عورتیں پیر صاحب کے ساتھ مل کے ناچتی ہیں۔ ناچتے ناچتے تبرک کی چادر کے پیچھے چھپا ہوا یہ ظلم، کرامات کے اندھے جھوٹے قصوں کے پیچھے چھپی ہوئی ظلم کی یہ داستان، عورتیں آگے بڑھ کر پیر جی کے ہاتھوں کو چومتی ہیں اور پیر جی کے بغل گیر ہو جاتی ہیں۔
کہلانے کو یہ امت ابو القاسم کی امت ہے صلی اللہ علیہ وسلم، اور شرک کی وجہ سے غیرت ان کی اتنی مر چکی ہے، صدیقہ کائنات مومنوں کی ماں عائشہ رضی اللہ تعالی عنہا کا بیان کردہ وہ فرمان نہ پیروں کو یاد ہے نہ پیر اپنے مریدوں کو سناتے ہیں۔ سیدہ کائنات فرماتی ہیں میرے آقا نے زندگی بھر کبھی کسی نامحرم عورت کے ہاتھ پہ ہاتھ نہیں رکھا، کسی نامحرم کے جسم کو نہیں چھوا۔ پیارے حبیب علیہ السلام نے فرمایا نامحرم عورت کے سر پہ ہاتھ رکھنا اس سے بہتر ہے کہ تمہارے سروں پہ کوئی میخیں کیلے گاڑ دے، اس پہ صبر کر لینا، کسی نامحرم جسم پہ ہاتھ نہ لگانا۔ اور شرک نے اس امت کو ایسا کھوکھلا کر دیا ہے، ایسے فتنوں کا شکار کر دیا ہے کہ عورتوں کی لائن لگی ہوئی جو اپنی باری کا انتظار کر رہی ہیں، یہ پیر نہ ان کا خامد ہے، یہ پیر نہ ان کا باپ ہے، پیر ہے کرنی بھرنی والا ہے، اگر اس کے گلے لگ جائیں گے یہ حشر میں پہچان لے گا، یہ پہچان لے گا، جہنم سے بچا کے جنت میں لے جائے گا۔ اور وہ دیوس بغیرت پیر ناچتا ہے، لڑکیاں اس کے ساتھ ناچتی ہیں اور آخر میں بغلگیر ہو جاتے ہیں۔ فتنوں نے امت کو اندھیرے میں ڈال رکھا ہے، اور امت ہے کہ بھیڑ بکریوں کی طرح دوڑ رہی ہے۔ یہ فتنے اس کو اندھیرے کنویں کے اندر پھینک رہے ہیں، اور یہ امت ہے کہ دوڑتی ہوئی گر رہی ہے، کوئی آنکھیں کھولنے کے لیے تیار نہیں۔ ایک ایسے پیر کو بھی ہم نے دیکھا جس کو شرمگاہ ڈھانپنے کا بھی خیال نہیں، جس کے چہرے کی سیاہی دور سے نظر آتی ہے، جس کے بالوں کو دھلے ہوئے لگتا ہے سال ہاں گزر گئے، جس کو مونچھیں تراشنے کا نہیں پتا، جس کو جسم کی صفائی اور ستھرائی کا نہیں پتا، اور وہ بے شرم ننگا لیٹا ہوا ہے، اور لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ کا زبانی ورد کرنے والوں کی عورتیں اور مرد اس ننگے بابا کے قدموں کو چھو رہے ہیں، دبا رہے ہیں، برکتوں کا حصول ہو رہا ہے۔ فتنے ہیں جو مسلم امت کو بربادی کی طرف، ہلاکت کی طرف، گمراہی کی طرف، ذلت کی طرف، بے غیرتی کی دلدل میں دفن کرنے کی طرف لے کر جا رہے ہیں۔ لیکن امت کو شعور نہیں، یا بڑے شعور آنے دیتے نہیں۔ ان کی دکانداریاں بند ہوتی ہیں، ان کے کاروبار بند ہوتے ہیں، ان کے دھندے بند ہوتے ہیں، ان کے قبروں پہ لگے ہوئے یہ غلے کے باکس، یہ چندے کے ڈبے، جو اوپر سے صرف لوہے کا چھوٹا سا باکس نظر آتا ہے اور نیچے پورے کمرے بھرے ہوئے ہوتے ہیں۔
جن کی زندگییں حرام مال کھانے اور حرام راستے سے عورتوں کے ساتھ بدکاری کرنے پہ بھری پڑی ہے، وہ نہیں چاہتے کہ یہ امت جاگے، لیکن جائیے ان مردہ خوروں کو سنائیے، جس کے کان میں ہمارا آوازہ پڑ رہا ہے، وہ جائے اور ان نامحرم عورتوں سے ننگے بابوں کی ٹانگیں دبوانے والوں کو بتائے یہاں اہل الحدیث جاگ رہے ہیں، سوئے نہیں، اور اللہ کی قسم جب تک اہل الحدیث جاگتے رہیں گے ہم محمد کے دین کی چوکیداری کرتے رہیں گے صلی اللہ علیہ وسلم۔ مصطفیٰ کی کلمہ پڑھنے والی امت کی عورتوں کی اس آبرو ریزی پر غیرت مند خاموش نہیں رہیں گے۔ اے امت اسلام، اللہ کے لیے جاگو، کم از کم ہمارے آوازے کی صداقت پہ تو غور کرو۔ ہم نہ تم سے مال مانگتے ہیں، نہ مال کا سوال کرتے ہیں، نہ دنیا کی چاہت لے کر تمہارے در پہ ہیں، نہ اپنی دنیا کے بینک بیلنس کو بھرنے کے لیے پیری فقیری کے نام پہ کشکول لے کے گھومتے ہیں۔ ہمارے ہاتھ میں گدائی کا کشکول ہے تو صرف ایک بات کا، اور لوگوں عرش والے اللہ کو پہچان لو، مدینے والے محمد کو پہچان لو صلی اللہ علیہ وسلم۔ ما اسألکم علیہ اجرا، اس دعوت کے نتیجے میں تم سے مال و پیسے کی ضرورت نہیں، تم سے دنیا کی جھوٹی چودراہٹ کی ضرورت نہیں، جی میں ایک ہی خواہش ہے، کل حوض کوثر پہ حسنین کے نانا سے ملاقات ہوگی۔ آج اگر توحید کے واضح پہ لبیک کہو گے، آج ان قبر پرست مردہ پرستوں کے چنگل سے نکل کے بلال کے آقا کی اطاعت کی طرف آؤ گے تو پیارے حبیب کے سامنے حوض کوثر پہ کہہ سکیں گے یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، گناہگار ہیں، خطاکار ہیں، خطاؤں سے دامن بھرا ہے، لیکن آقا رب نے زبان دی تھی، اس زبان سے تیری دی ہوئی شریعت کی چوکیداری کرتے رہے تھے، اس کے بدلے میں دنیا والوں سے دنیا کی لالچ نہیں ہے، لالچ ہے تو صرف ایک اپنے مولا سے ہے کہ مولا ہمارے گناہوں کو معاف کر کے ہمیں جنت عطا فرما دے۔ جب فتنے یوں پھیل رہے ہو، جب عزتیں یوں لٹ رہی ہو، جب قبر پرستوں کا بازار شرک کے ساتھ بغیرتی کے دھندے کا یوں گرم ہو رہا ہو، تو آؤ اے کلمہ پڑھنے والو، تمہیں اس کشتی کا نام بتا جاؤں جسے کشتی نوح کہا جاتا ہے۔ نجات کیسے ملے گی؟ ان فتنوں سے بچنے کا ذریعہ کیا ہوگا؟ دین اسلام کو سمجھنے کے لیے ایک ذہن بنا لو، ہم دین کو ویسے سمجھیں گے جیسے محمد کے صحابہ نے سمجھا تھا صلی اللہ علیہ وسلم۔ آج تو لوگوں کو صحابہ سے توڑ کر اپنے پیروں فقیروں بابا سے جوڑا گیا ہے۔ ایک قادری صاحب سے کسی نے پوچھا، حضرت جی آپ جس طریقے پہ عید میلاد مناتے ہیں کیا صحابہ نے منائی تھی؟ وہ بھول گیا کہ منہج صحابہ، منہج سلف وہ کشتی نوح ہے جو اس کا سوار بنے گا وہ رب کی جنت تک پہنچے گا، اور جو اس کشتی میں سوار نہیں ہوگا وہ دنیا کے فتنوں کے اندر ڈوب کر ہلاک ہو جائے گا۔ جہاں فتنوں کی یہ کیفیت ہے، ہر سال عید میلاد آتا ہے، اگلے سال گزرے ہوئے سال سے زیادہ بدعات جنم لے چکی ہوتی ہے، اور شیطان کتنا خوش ہوتا ہے جن جن کاموں سے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے منع کیا تھا، جتنے کاموں سے پیارے نبی کا نام لے کر، نبی کا کلمہ پڑھنا
کلمہ پڑھنے والوں سے شیطان نے سارے ہی کام کروا لیے۔ آئیے میں وہ کام بتا دوں جس پہ کسی کا اختلاف نہیں ہے، جس میں کوئی بریلوی دیوبندی وہابی سنی کی لڑائی نہیں ہے، سارے گروہ متفق ہیں کہ محمد کریم نے ساز اور گانے سے منع کیا، کسی کو اختلاف ہے اس سے؟ اور آج عید میلاد کے نام پہ ساز اور گانے کی بات، ساز کے قصے، ڈھول کی دھمک، یہ بہت چھوٹی سی بات ہے۔ عید میلاد کے نام پہ گندی ناپاک فلمیں چلانے والے سینما گھر بھی اپنے باہر بورڈ لگا دیتے ہیں، عید میلاد النبی کے شوق میں، جشن عید میلاد کی خوشی میں 4 شو فلموں کے کرائے جائیں گے۔ ساز اور گانے پہ تو کسی کا اختلاف نہیں، ناچنے اور ڈانس کرنے پہ تو کوئی گروہ اجازت نہیں دیتا۔ یہاں تو کوئی فقہی اختلاف، کوئی مسلکی اختلاف سامنے نہیں، سب مانتے ہیں یہ گانا، یہ ناچ، یہ ڈانس، یہ ڈھول، یہ دھماکے محمد علیہ السلام کی شریعت کے خلاف ہے، سب مانتے ہیں، سب جانتے ہیں۔ لیکن عید میلاد کے نام پہ لڑکیاں بھی ناچ رہی ہیں، اداکارائیں بھی ناچ رہی ہیں، لڑکے بھی ڈانس کر رہے ہیں، مولوی بھی ڈانس کر رہے ہیں۔ رب نے اپنے یار نو عرش بلایا سی، رب نے اپنے یار نو عرش بلایا سی، دسیاں نے شانہ پھر یار دیا، دسیاں نے شانہ پھر یار دیا، سونے من تھا دیا دیا، سونے من
کیا مصطفیٰ نے نہیں کہا تھا صلی اللہ علیہ وسلم میں آیا ہوں، مجھے مبعوث کیا گیا ہے ساز کے ہر آلے کو توڑنے کے لیے؟ کیا پیارے حبیب کا یہ فرمان نہ تھا؟ اور کیا آج عید میلاد النبی کے نام پہ فلموں کے گانے انا للہ و انا الیہ راجعون، لڑکی اور لڑکوں کا مخلوط اجتماع پیارے نبی کے نام پہ، پیارے نبی کی ولادت کے نام پہ، جو کام ابو لہب اور ابو جہل نہ کر سکے، آج سر پہ سبز پگڑیے باندھ کر، چہرے پہ داڑھیے سجا کر مولوی اور ملا مصطفیٰ کے نام پہ وہ ظلم کر رہے ہیں جو کفار مکہ نہ کر سکے۔ سٹیج بے حیائی کا لگتا ہے، ایک بدکار اور فاحشہ گانے کے لیے، ڈانس کرنے کے لیے آتی ہے، اور اس کے پیچھے بینر جشن عید میلاد النبی کا لگایا جاتا ہے۔ جس کام سے میرے آقا نے مسجد سے نکلتے ہوئے منع کیا تھا، پیارے حبیب مسجد سے نکلے تھے، مسلمان مرد اور عورتوں کو مسجد نبوی سے نکلتے ہوئے اکٹھے چلتے ہوئے دیکھا تھا، میرے آقا سے برداشت نہ ہوا تھا، فرمایا تھا میری صحابیات تمہارا حق نہیں ہے، تم راستے کے درمیان میں چلو، تم راستے کی کونوں پہ چلا کرو، سڑک کے اختتام پہ چلا کرو، مسلمان مردوں تم راستے کے درمیان میں چلا کرو۔ راوی حدیث کہتا ہے اس کے بعد محمد کی صحابیات دیواروں سے لگ کے چلتی تھی، ان کے دوپٹے دیواروں کے پتھروں میں اٹک جاتے تھے، اس رسول کا نام لے کر صلی اللہ علیہ وسلم۔ شیطان نے کیا ان کی عقل پہ پردے ڈالے؟ لڑکے ڈانس کر رہے ہیں، لڑکیاں ڈانس کر رہی ہیں، عورتیں ناچ رہی ہیں، زنخیں ناچ رہے ہیں، کیوں؟ جشن عید میلاد النبی کی خوشی ہے۔ بیت اللہ کی توہین ہو رہی، مسجد رسول کی توہین ہو رہی، گاڑیوں کو سجا کر اس پہ بیت اللہ کا ماڈل بنا کر، مسجد رسول کا ماڈل بنا کر، پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے حجرے کا ماڈل بنا کر گلی گلی چوراہے چوراہے گھمایا جا رہا ہے۔ کیوں؟ نجات کا راستہ امت چھوڑ چکی ہے، اور نجات کا راستہ منہج سلف کے اندر ہے۔ سلف سے مراد میرے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابہ، پیارے نبی کے صحابہ کے تابعین اور تبع تابعین، یہ وہ گروہ ہے جس کے راستے میں پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے نجات کا حکم دیتے ہوئے کہا تھا تمہارے اوپر میری سنت، علیکم بسنتی وسنت الخلفاء الراشدین المہدیین، میری سنت کو تھامے رکھنا، خلفاء راشدین کی سنت کو تھامے رکھنا۔ پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابہ نے جس طرح دین کو سیکھا، اہل سنت کے آئمہ نے ان کو اپنی کتابوں میں محفوظ کیا۔ اس گروہ پہ چلنے والوں کو اہل سنہ کہا جاتا ہے۔ اہل سنت والجماعت وہ گروہ ہے جو صحابہ کے راستے پہ چلتا ہے۔ آج لوگوں نے یہ نام ہائی جیک کیا ہوا ہے، اپنے آپ کو کہتے ہیں اہل سنت والجماعت،
اور جب ان سے پوچھا جائے محمد کی جماعت کا طریقہ، صلی اللہ علیہ وسلم، پیارے نبی علیہ السلام کی پہلی، اہل ایمان کی پہلی جماعت صحابہ کا طریقہ، جواب ملتا ہے دین سیکھنے کے لیے لازم نہیں ہے کہ ہم صحابہ کے راستے کو تلاش کریں۔ ایک مولوی صاحب نے تو اس سے آگے چھلانگ لگائی، وہ حضرت جی فرماتے ہیں ہمارے لیے نمونہ صحابہ کی زندگی میں نہیں ہے، ہمارے لیے نمونہ بدر اور احد میں نہیں ہے۔ صحابہ بڑے مضبوط ایمان والے تھے، ہم کمزور ایمان والے ہیں، ہمارے لیے نمونہ تلاش کرنا ہے تو بنی اسرائیل میں جانا پڑے گا۔ اب ہم ہیں کچے مسلمان، ہمیں کہاں سے راستہ ملے گا؟ بدر میں 313 تھے، تم نے ابھی تک 313 بھی نہیں تیار کیے۔ یہ نہ سمجھنے کی وجہ سے بات ہو رہی۔ ہمیں لوگ کہتے ہیں تبلیغ کا کام اتنے سالوں سے ہو رہا ہے، ابھی تک 313 بھی نہیں تیار ہوئے۔ الجہاد الجہاد، ابھی تک 313 بھی نہیں تیار ہوئے۔ کوئی جہاد کا منکر ہو سکتا ہے؟ کوئی قرآن کا منکر ہو کے کہاں جائے گا؟ جہاد کا انکار تو قرآن کا انکار ہے، قرآن کا انکار عین کفر، عین کفر ہے۔ ہاں وقت میں اختلاف ہے، یہ وقت ہے یا نہیں ہے؟ نماز تو فرض ہے، پر وقت داخل ہوا ہے کہ نہیں ہوا؟ کہ پہلے ہی اللہ اکبر، اب ٹائم تو دیکھ لو بھائی، وقت داخل ہو گیا ہے، فرض عین۔ ابھی عصر کا وقت کوئی نہیں آیا، نماز فرض کوئی نہیں، ابھی نہیں ہے، ابھی نہیں ہے، ہونے والی ہے۔ ہم کچے مسلمان ہیں، ہمیں اس بھنور سے نکلنے کے لیے جو راستہ ملے گا وہ صحابہ کے دور میں کوئی نہیں ہے، پیچھے جانا پڑے گا، پیچھے بنو اسرائیل میں جانا پڑے گا۔ وہ کچے مسلمان تھے، وہ اس بھنور سے کیسے نکلے تھے، وہ راستہ اختیار کریں گے تو ہم نکلیں گے۔ یہ معاشرہ بنی اسرائیل کے دور میں ہے، ہمیں وہاں جانا پڑے گا۔ انہوں نے کیا کیا، وہ فرعون سے کیسے نکلے، ان کو کیا کروایا گیا۔ کہتے ہیں نا ظلم ہو رہا ہے تم خاموش بیٹھے ہو، بھائی کیا کریں، ظلم ہو رہا ہے تم خاموش بیٹھے ہو۔ موسیٰ علیہ السلام کے سامنے بچے ذبح ہو رہے تھے، ہم تو بڑے کچے لوگ ہیں، موسیٰ علیہ السلام کیوں نہ اٹھ کھڑے ہوئے؟ دیکھو فرعون کے بچے ذبح کرنے کے دو دورانیے ہیں، دو۔ پہلے ذبح کیے جب اسے کہا گیا کہ ایک بچہ پیدا ہونے والا تیری حکومت مٹائے گا، اس نے ذبح کرنے شروع کر دیے۔ پھر دوبارہ اس نے بچے ذبح شروع کیے جب وہ جادو میں ہار گیا، اس کے جادوگر ہار گئے اور موسیٰ علیہ السلام جیت گئے، تو وہ خجالت میں آ کر شرمندگی مٹانے کے لیے سنقتل ابناءہم ونستحیی نساءہم وإنا فوقہم قاہرون، کہ اب میں ان کے بچے ذبح کروں گا، ان کی عورتوں کو لونڈی بناؤں گا اور ان کو ذلیل کر کے رکھ دوں گا۔ اس پر موسیٰ علیہ السلام کی قوم بولی اوذینا من قبل ان تأتینا ومن بعد ما جئتنا، موسیٰ تیرے آنے کا کیا فائدہ ہوا، تیرے آنے سے پہلے بھی عذاب میں تھے، تیرے آنے کے بعد بھی عذاب میں۔ سمجھ رہے ہو، ہمیں وہاں جانا پڑے گا۔ بدر ہمارے لیے دلیل نہیں بن سکتا۔ یہ کیا ہو رہا ہے؟ جب یہ ہو رہا ہے اب ہمیں خلفائے راشدین سے مثال نہیں ملے گی، نبوی دور سے مثال نہیں ملے گی، بدر احد خندق ہمارے لیے دلیل نہیں بنیں گے، ہمیں پیچھے جانا پڑے گا۔ اور سنو، جس کے دین کے لیے نمونہ ابو بکر، عمر، عثمان، علی، معاویہ، ابو سفیان، حسن و حسین، سعید و سعد نہیں ہے، وہ اپنے آپ کو اہل سنت کہلوانا چھوڑ دے، وہ اپنے آپ کو مسلمان کہلوانا، یہ تو میرے رب کا کلام ہے۔ اگر تم ایمان لاؤ جیسے محمد کے صحابہ ایمان لائے صلی اللہ علیہ وسلم، پھر تم ہدایت یافتہ ہو۔ اپنے ڈھکوسلے چلانے کے لیے، اپنے فرقے آباد کرنے کے لیے، نت نئے فتنوں میں امت کو شکار کرنے کے لیے یہ درس دینے والے صوفی ملا کہ ہمارے لیے دلیل صحابہ کے دور میں نہیں، پیارے نبی نے کہا تمہارے اوپر میری سنت، ابو بکر، عمر، عثمان و علی کی سنت، اس کو لازم پکڑنا۔ تم نے اپنے سلسلے چلانے تھے،
اپنے چلے آباد کرنے تھے، اپنے سہ روزے کی دنیا کو سجانا تھا، تم نے اپنے لکھے ہوئے مولویوں کے ملفوظات کو اپنے سینے کا زیور بنانا تھا، اور تمہیں پتا تھا کوئی سوال کرنے والا کرے گا کیا ابو بکر نے چلہ لگایا، کیا عمر عثمان و علی نے چلے لگائے؟ تو معاملہ ہی صاف کرتے ہوئے امت کو درس ہی نیا دے دیا، تمہارے لیے دلیل بنی اسرائیل میں ہے، ہم دعا کرتے ہیں کہ اللہ جہاں ابو بکر عمر و عثمان ہو ہمیں وہاں اکٹھا کرنا۔ یہ کیسے ہو سکتا ہے؟ پیارے نبی تو فاروق اعظم کو تورات کے ایک ورقہ ہاتھ میں پکڑتے ہوئے دیکھ کر فرمائے لو کان موسیٰ حیا ما وسعہ الا اتباعی، اور دنیا والو قیامت تک میرے آقا کے جملوں کو یاد رکھنا۔ کہا عمر تورات کا ورقہ پڑھتا ہے، اگر آج صاحب تورات زندہ ہوتے محمد کے پیچھے چلنے کے علاوہ اس کو نجات نہ ملتی۔ تم کہتے ہو ابو بکر عمر عثمان صحابہ کی زندگی ہمارے لیے حجت و دلیل نہیں ہے۔ صحابہ نے زندگی سیکھی، امام کائنات سے سیکھی، قرآن نازل مصطفیٰ پر ہوا، ادا پیارے نبی کے لبوں سے ہوا، ابو بکر عمر عثمان و علی کے کانوں نے سنا، ان کے سینوں نے یاد کیا، دلوں میں محفوظ کیا، زندگییں اس پر گزار کر دکھائی۔ تمہارے لیے یہاں دلیل نہیں ہے تو مسلمان کیوں کہلاتے ہو؟ یہاں تو یہ حالت ہے۔ آقا فرماتے ہیں اگر موسیٰ بھی زندہ ہوتے علیہ السلام ان کو بھی نجات ملتی تو محمد کے راستے پہ چلنے پر ملتی صلی اللہ علیہ وسلم، اور محمد کریم کا راستہ ملے گا وہ صحابہ کے ذریعے، صحابہ کے راستے پہ۔ اور جس کو صحابہ کا یہ راستہ پسند نہیں وہ اہل بدعت کے گروہ میں شامل ہوتا ہے، وہ اہل سنہ کے گروہ سے نکل جاتا ہے۔ منہج سلف، سلف کا راستہ، سلف کا طریقہ، اس کو سیکھنے کے لیے دو بنیادی باتوں کو یاد رکھیں، مصدر تلقی اور منہج تلقی، ان دو کو اپنے سامنے رکھیں گے آپ کے لیے فتنوں کے دور میں کامیابیوں کا راستہ، آخرت کی کامیابی، دنیا کی کامیابی، اس کے حصول کا راستہ آسان ہوگا۔ مصدر تلقی سے مراد کیا ہے کہ دین کہاں سے لینا ہے؟ اس سے مراد، مصدر تلقی سے مراد ہم نے دین لینا کہاں سے ہے؟ دین کے مصدر صرف دو ہیں، کتاب اللہ اور سنت محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم۔ اس کے علاوہ کوئی اور چیز دین کا مصدر۔ ظلم کیا ان مولوی صاحب نے یہ کہہ کر کہ ہمارے لیے دلیل صحابہ کے دور میں نہیں۔ ارے دین تو ملتا ہے دو جگہ سے، قرآن سے، فرمان مصطفیٰ سے۔ قرآن بھی صحابہ نے سن کے عمل کر کے دکھایا، فرمان مصطفیٰ کو بھی صحابہ نے سن کے عمل کر کے دکھایا۔ تیسری جگہ سے دین نہیں ملتا۔ یہ بدعقیدگی کی بہت بڑی دلیل ہے کہ انسان اپنے جھوٹے کارناموں کو بچانے کے لیے، بدعات کو چھپانے کے لیے صحابہ کے راستے سے بھاگتے ہوئے بنی اسرائیل کے راستے پہ چلا جائے۔ رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ترکت فیکم امرین، دو چیزیں چھوڑی ہیں تمہارے درمیان۔ بنی اسرائیل کے پیچھے بھاگنے والوں، کاش تم نے محمد کریم کے ان پیارے جملوں کو یاد کیا ہوتا صلی اللہ علیہ وسلم۔ لن تضلوا ما تمسکتم بہما، جب تک ان دو کو تھامے رکھو گے تمہیں کوئی گمراہ۔ آج اہل حدیث سے کوئی مقابلہ نہیں کر سکتا، اس کی وجہ یہ ہے لوگوں نے اپنے سینوں سے بابوں کا فرمان اور بزرگوں کی باتوں کو سجایا ہوا۔ اہل الحدیث کے سینے کے ساتھ صرف دو ہی چیزیں لگی ہے، یا رب کا کلام ہے یا محمد کا فرمان ہے، تیسری چیز صلی اللہ علیہ وسلم۔ تو خالص دین نام ہے کتاب اللہ اور سنت رسول اللہ کا۔ پیارے حبیب فرماتے ہیں تم کبھی گمراہ نہیں ہوگے اگر ان دو کو تھامے رکھا۔ ہر دور میں ایمان والے اپنی پیاس بجھاتے ہیں جس چشمے سے، اس چشمے کا نام کتاب اللہ اور سنت رسول اللہ ہے۔ امام اہل سنت احمد ابن حنبل رحمہ اللہ نے کہا تھا دین کو وہاں سے لینا جہاں سے ہم نے لیا۔
دین کو وہاں سے لینا جہاں سے ہم نے لیا. امام احمد نے دین لیا کتاب اللہ اور سنت رسول اللہ سے. یہ مومن کا اصل نصاب ہے. یہ ایک طالب علم کتاب اور سنت سے فائدہ اٹھانے کے لیے اس پہ لازم نہیں کہ وہ منطق اور فلسفے کا محتاج ہو. کتاب و سنت کو سیکھنا ہی راہ نجات ہے. اس لیے ہر وہ شخص، ہر وہ گروہ جو دین لینے کے لیے کتاب و سنت کے علاوہ کسی اور کو دین کے لینے کا مصدر سمجھے، دین کا ماخذ سمجھے، سمجھ لو وہ گمراہی کے راستے پہ ہے. وہ بدعتی گروہ ہے. جیسے رافضیوں کا حال ہے، وہ دین لینے کے اپنے آئمہ کے اقوال کے پابند ہیں، بزرگوں کے اماموں کے اقوال کو تلاش کرتے ہیں اور اس کو دین سمجھنے کا ذریعہ مانتے ہیں. یہ گمراہ ہیں. کیوں؟ دین نام تھا کتاب اللہ اور سنت رسول اللہ کا. انہوں نے اس کے علاوہ تیسرا مصدر بھی بنا لیا صلی اللہ علیہ وسلم. معتزلہ دین کو سمجھنے کے لیے عقل کو بنیاد بناتے ہیں، اور ان دور حاضر کے لوگوں کے سامنے بھی حدیث رسول آ جائے، وہ حدیث رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو بیان کرتے ہیں اور نیچے اپنا تبصرہ لکھتے ہیں حدیث تو ٹھیک ہے، صحیح بخاری میں ہے، لیکن عقل چیخ رہی ہے کہ یہ جھوٹ ہے. کیونکہ ہماری عقل میں نہیں آتی. حدیث لینے کا ذریعہ ہماری عقل ہے. ہم کہتے ہیں تیری عقل میں خرابی ہو سکتی ہے، محمد کی بات میں خرابی صلی اللہ علیہ وسلم. صوفیہ گمراہ ہے. کیوں گمراہ ہے؟ کوئی سوال کر سکتا ہے. صوفیہ کی گمراہی کی بہت بڑی دلیل، صوفیہ نے دین سیکھنے کے لیے دین کے مصدر کو کتاب اللہ اور سنت رسول اللہ تک محدود نہیں کیا صلی اللہ علیہ وسلم، بلکہ اپنے کشف اور الہامات کو بھی دین سیکھنے کا ذریعہ مانا. مولانا زکریا اپنی کتاب میں ایک صوفی صاحب کا قصہ لکھتے ہیں. عبدالرزاق محدث امام اہل سنت کے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی احادیث سنا رہے. ایک صوفی صاحب مسجد نبوی کے ایک کونے میں اپنے گھٹنوں پہ سر رکھ کے بیٹھا ہوا، تو ایک نوجوان اس کے پاس گیا اور کہا وہ دیکھو امام صاحب کو، محدث کو حدیثیں سنا رہا ہے، پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی باتیں بتا رہا ہے. عبدالرزاق سے تو حدیث نہیں سن رہا، ایک کونے کھدرے میں گھس کے بیٹھا ہے. تو اس نے نہ سر اٹھایا نہ نظریں ملائی، گھٹنوں پہ سر رکھے رکھے کہا وہاں وہ لوگ بیٹھے ہیں جو رزاق کے بندے سے سنتے ہیں. عبدالرزاق، امام عبدالرزاق، رزاق کا بندہ. کہا پھر؟ کہا میں وہ ہوں جو خود رزاق سے سنتا ہوں. کہا اچھا بڑی پہنچی ہے، اتنا پہنچی ہے تو؟ اچھا پھر دس میں کون ہوں؟ تو اتنا پہنچا وہ بابا ہے، تجھے رزاق کے بندے کا واسطہ قبول نہیں، ڈائریکٹ اللہ سے سنتا ہے. پھر بتا میں کون ہوں؟ اس نے سر اٹھایا، غور سے دیکھا اور کہا تو خضر علیہ السلام ہے. تو خضر علیہ السلام کہتے ہیں میں بھی سمجھ گیا کہ اللہ کے بعض اولیاء اتنے پہنچے ہوئے ہوتے ہیں کہ انہیں نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیثوں کا بھی ضرورت، اتنے پہنچے ہوئے بابے ہوتے ہیں کہ ہم بھی ان کو نہیں جانتے اور وہ ہمیں جانتے ہیں. ہم کہتے ہیں یہ صحابہ کے راستے کو چھوڑ کر، محمد کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیثوں کو چھوڑ کر باقاعدہ ڈائریکٹ اللہ سے سننے کا دعویٰ کرنے والا گمراہ ہے، بدعتی ہے. یہ دعویٰ نبی کی وفات کے بعد نہ ابو بکر نے کیا، نہ عمر نے کیا، نہ عثمان نے کیا، نہ علی نے کیا. اس کو ابدال ماننے والوں، سائل آ کر کہتی ہے صدیق اکبر سے، سوال کرتی ہے میرے پیارے حبیب کے خلیفہ، اس کو لوٹاتے ہوئے کہتے ہیں تیرے اس مسئلے کے جواب میں مجھے محمد کریم کی کوئی حدیث یاد نہیں، لوٹ جاؤ، میں اپنے رسول کے صحابہ سے پوچھوں گا.
کوئی حدیث ملے گی تو تجھے سنا دوں گا، نہیں ملے گی تو ابو بکر صدیق اپنی طرف سے محمد کے دین کے اندر ایک لفظ کا اضافہ نہیں کر سکتے صلی اللہ انہوں نے سر جھکا کر کیوں کہہ دیا کہ ابھی میں ڈائریکٹ کال ملا لیتا ہوں اور اللہ سے پوچھ لیتا ہوں، رزاق سے پوچھ کے بتا دیتا ہوں۔ صوفیاء کی گمراہی کی دلیل، ان کے کشف اور الہامات، بابوں کے ذہنوں اور خوابوں میں آنے والی باتیں، خواب میں ہمیں فلاں حضرت نے یہ کہا تھا اور خواب میں ہمیں فلاں حضرت نے یہ کہا تھا، اور خوابوں کے شہزادوں یہ محمد کا دین ہے جو کسی کے خواب سے بدلا نہیں جاتا صلی اللہ علیہ وسلم۔ اسی طرح سیکولر، وہ بھی گمراہ فرقہ ہے، گمراہ لوگ ہیں، گمراہ سوچ۔ کیوں؟ کیونکہ وہ اپنی خواہشات کی پوجا کرتے ہیں، اور یہ تمام کے تمام گروہ ہلاکت کی طرف لے جانے والے ہیں۔ ہلاکت سے بچانے والا گروہ صرف اہل السنہ والجماعہ کا ہے، جو یہ کہتے ہیں دین کو وہاں سے لینا جہاں سے محمد کے صحابہ نے لیا صلی اللہ علیہ وسلم۔ نجات کا دوسرا ذریعہ، دوسری شرط منہج تلقی۔ اس سے مراد کیا ہے؟ دین لینا کیسے ہے؟ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے قرآن اور حدیث اپنے صحابہ کو سکھایا۔ آج دنیا والوں پہ لازم ہے جب وہ دین لے تو یہ دیکھیں دین لینا کیسے ہے۔ قرآن اور حدیث کے دلائل کو آپ خود سمجھ لیں، اس کے مفہوم کو خود مان لیں، سمجھ لیں اور عمل کر لیں۔ کیا یہ نجات کا راستہ ہوگا؟ قطعا نہیں۔ قرآن اور حدیث کو سمجھنے کا کوئی راستہ تو ہوگا، کوئی ذریعہ تو ہوگا، اور اس ذریعے کا نام منہج سلف ہے کہ ہم فہم سلف کے بغیر نہ قرآن کو سمجھ سکتے نہ حدیث کو سمجھ سکتے۔ صحابہ کے فہم کے بغیر، سلف صالحین کے فہم کے بغیر نہ قرآن سمجھا جا سکتا ہے نہ حدیث رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو سمجھا جا سکتا ہے۔ آیات اور احادیث کے فہم اور تطبیق کے لیے جب لوگوں سے کہا جائے آؤ صحابہ کے راستے پہ چلو، فہم صحابہ کو اپنے لیے دلیل مانو، تو لوگ بعض دفعہ جواب میں یہ بھی کہہ دیتے ہیں ارے وہ کوئی نبی تھے جو ہم ان کے فہم کو لیں، انہوں نے بھی قرآن و حدیث کو پڑھا اور سمجھا، ہم نے بھی قرآن و حدیث کو لیا، پڑھا، سمجھا، اگر ہمارا فہم صحابہ کے فہم کے خلاف ہے تو کوئی حرج نہیں، ہم نے بھی تو قرآن و حدیث کو لیا ہے۔ ارے بھائی، صحابہ نے قرآن و حدیث لیا ہے محمد کے مبارک لبوں سے صلی اللہ علیہ وسلم۔ صحابہ نے قرآن اور حدیث پہ عمل کیا جیسے تاجدار مدینہ نے عمل کیا تھا۔ آپ کے لیے پابندی ہے، شریعت فکس کرتی ہے آپ کو، آپ نے دین کو لینا کیسے ہے، جیسے مصطفیٰ کی مبارک جماعت نے لیا۔ دلیل اس کی ہر نماز کے اندر ہم دعا کرتے ہیں نا، صراط الذین انعمت علیہم غیر المغضوب علیہم ولا الضالین، ان کے راستے پہ چلا جن پہ تیرا انعام ہوا۔ اس آیت کو لے کر لوگ لسوڑی شاہ پہ فٹ کر دیتے ہیں، اس آیت کو لے کے لوگ کاما والی سرکار کے پیچھے دوڑتے ہیں، ہاں جی یہ بھی اولیاء اللہ ہے، ہم کہتے ہیں صراط الذین انعمت علیہم، ہاں مانتے ہیں، اس آیت کو مانتے ہیں، لیکن سنو اس آیت کا مصداق تمہارا ننگے شاہ نہیں ہے، عورتوں سے گلے ملنے والا یہ بدماش نہیں ہے، عورتوں سے اپنے ننگے بدن کو دبانے والا یہ خبیث نہیں ہے۔ اس آیت سے مراد صراط الذین انعمت علیہم ہے کون؟ ابو بکر ہے رضی اللہ عنہ وارضاہ، عمر ہے، عثمان ہے، علی ہے، مولا علی اس آیت کے مصداق ہیں، پیارے حسن اس آیت کے مصداق ہیں، سیدنا حسین اس آیت کے مصداق ہیں، سعد و سعید اس آیت کے مصداق ہیں، عائشہ، حفصہ، فاطمہ، خدیجہ اس آیت کے مصداق ہیں، رضوان اللہ علیہم اجمعین۔ یہ آیت تمہارے پیروں بابوں پہ فٹ نہیں ہوتی جنہوں نے بے حیائی کا بازار گرم کر رکھا ہے، جنہوں نے ظلم اور ستم کی داستان امت مسلمہ کے آبرو کو بیچ کے رقم کر رکھی ہے۔ اس آیت سے مراد صراط الذین انعمت علیہم، جن پہ انعام ہوا وہ اصحاب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، وہ اہل بیت رسول ہیں صلی اللہ علیہ وسلم۔ اور جو لوگ
سلف کا نام استعمال کر کے اس ٹرم کو خلف کے اوپر فٹ کرتے ہیں، اپنے پیروں فقیروں باپوں بزرگوں پہ فٹ کرتے ہیں جنہوں نے امت کو بدعات اور شرکیات میں ایسا ڈبو دیا جوتی کی پوجا پہ لگایا ہوا ہے۔ اپنی طرف سے ایک نقش بنایا جس کی کوئی دلیل نہیں، جس نقش کا ثبوت نہ قرآن کے اوراق میں ہے نہ صحیح احادیث کے اندر۔ یہ نقش نعلین رسول صلی اللہ علیہ وسلم، اب اس کو پوجا جا رہا ہے، اس کو سر پہ رکھا جا رہا ہے، اس کے بارے میں عقیدہ بنایا جا رہا ہے کہ یہ وہ نقش ہے، اپنے ساتھ رکھو گے مصیبتیں ٹل جائیں گی، غم دور ہو جائیں گے، بیماریاں ختم ہو جائیں گی۔ اور ظلم کی انتہا ہے۔ ارے مان بھی لیں کہ یہ پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی نعلین کی تصویر ہے، مان بھی لیں، بالفرض تو تمہارے پاس اس کی دلیل کوئی نہیں، مان بھی لیں، تمہارے ہاتھ نہ ٹوٹے، تمہارے جسم پہ فالج نہ گرا جب تم نے پیارے نبی کی نعلین کی تصویر پہ اللہ اور اس کے رسول کا نام لکھا۔ ہم سمجھتے تھے یہ جاہلوں کا کام ہوگا، ہم سمجھتے تھے یہ ان پڑھوں کا کام ہوگا، ہم سمجھتے تھے یہ بے علم لوگوں کا کام ہوگا۔ ارے کیا کریں، یہاں تو آوا ہی بگڑا ہوا ہے۔ قادری صاحب اپنے مریدوں کا جواب دیتے ہوئے، لوگوں کو تسلی دیتے ہوئے کہتے ہیں نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے نعلین پہ اللہ اور اس کے رسول کا نام لکھنے میں کوئی حرج نہیں۔ نعل پاک پر محمد لکھا ہوا ہے تو اس میں کوئی شرعن حرج نہیں ہے، اور بسم اللہ الرحمن الرحیم لکھنے کے تعلق سے فتاوی رضویہ شریف میں اس کے جواز کے جائز ہونے کے دلائل لکھے کہ اگر نعل پاک میں بسم اللہ بھی لکھی ہوئی ہو تو کوئی حرج نہیں ہے، تو ایک نقش ہے یہ۔ اور جیسے بزرگوں نے کتابوں میں، پرانے بزرگوں میں کتابوں میں نعل پاک کے نقش ڈالے کہ ایسا نقش تک، ایک نعل پاک کا نقش نہیں ہے، مختلف نعلین کا نقش ہے۔ ایک ہی طرح کی نعل پاک زندگی بھر آپ نے صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم اپنے قدموں سے لگائی ہو، یہ نہیں ہے، مختلف ہیں نقشے۔ تو ان کو کتابوں کے صلب میں بیچ میں دیا ہوا ہے، تو اطراف میں اللہ اور رسول کے نام ہے، بیچ میں نعل پاک کا نقش کتاب کے اندر ہے۔ تو کتاب کے اندر جب کتاب کو بند کریں گے تو بہت سارے صفحے جس میں اللہ اور رسول کا نام لکھا ہوا ہے وہ نعل پاک کے نقش کے اوپر آ جائیں گے۔ تو یہ شیطان کا وسوسہ ہے۔ اچھا، اب میں جیسا آپ کو بتاؤں کہ قرآن کریم ہے، اس سے افضل تو کوئی کتاب نہیں ہے، انڈرسٹوڈ ہے۔ قرآن کریم کا جو اوپر کا گتا ہوتا ہے اس پر کچھ نہ کچھ نقش و نگار بنے ہوتے ہیں، پھول بیل بوٹے وغیرہ بنے ہوتے نہیں بنے ہوتے؟ اچھا، یہ بنے ہوئے ہوتے ہیں۔ اب یہ بتائیے کہ ایک عام پودا ہے، اس کے پھول کا نقش بنایا، یہ فضیلت والا ہے یا پیارے محبوب صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کی نعل پاک یعنی جوتی مبارک کا نقش فضیلت والا ہے؟ ہر عقل مند سمجھ سکتا ہے کہ ہم پھول کی تصویر کو چومتے سروں پہ نہیں رکھتے، نعل پاک کی تصویر کو، عکس کو، خاکے کو ہم سروں پہ رکھتے ہیں، اور ہم کہتے بھی ہیں جو سر پہ رکھنے کو مل جائے نعل پاک کے حضور تو پھر کہیں گے کہ ہاں تاجدار ہم بھی ہیں۔ یہاں اوریجنل نعل کے بارے میں غالباً تخیل ہے۔ تو یہ نقش مبارک جو ہے تصویر نعل پاک کی، یہ ظاہر ہے کہ مطلب پھول اور بیل بوٹوں سے تو افضل ہے ہی ہے۔ تو جب یہ قرآن کریم پر بنائی جا سکتی ہے تو نعل پاک اگر کسی نے بنا دی تو اس پر کیا حکم شرعی لگے گا؟
اگرچہ نہ بنائی جائے اس لیے کہ پھر لوگوں میں ایک بحث کا دروازہ کھلے گا، ورنہ شرعاً تو اس پر کوئی حکم تو نہیں لگے گا نا۔ اچھا، سرکار صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کے قدم مبارک کا تلوہ، جس میں مطہر کا جو قدم مبارک ہے، اس کا جو تلوہ ہے، گوشت شریف کا جو تلوہ، جیسے پاؤں کے تلوے آپ کے ہمارے ہوتے ہیں، تو تلوہ یہ یقیناً کائنات کی ہر شے سے فضیلت والا ہے۔ مولانا حسن رضا خان حسن علیہ رحمت اللہ فرماتے ہیں کہ آسماں گر تیرے تلووں کا نظارہ کرتا، روز ایک چاند تصدق میں اتارا کرتا۔ تو ایسا مبارک تلوہ، اس تلوے سے بھی تو نالے پاک بوسے لیتی تھی، لپٹتی تھی جوتی مبارک۔ تو ایسی فضیلت والے حصے پر ایک عام سادہ چمڑے کی جوتی کی یہ جرت کہ یہ لپٹتی تھی، تو سرکار صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم اس کو اجازت دیتے تھے، لپٹا لیتے تھے، اپنے قدم چومنے کی اجازت مرحمت فرماتے تھے، ہے نا۔ تو یوں سرکار صلی اللہ علیہ وسلم کے جسم اقدس سے تو لگے، اور سرکار کا نام اس کے نقش پر نہ لکھا جائے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم لکھنے میں کوئی حرج نہیں۔ کسی عقل مند نے سوال کیا، اس نے کہا بتاؤ، نبی کی جوتی پہ نبی کا نام لکھنے والوں، تمہارے پیر قادری کی جوتی پہ میں قادری کی تصویر بنا دوں، تمہیں خوشی ہوگی؟ مان بھی لیں کہ یہ جوتا رسول اللہ کا ہے صلی اللہ علیہ وسلم۔ ارے میرے پیارے نبی کا نام تو قرآن کے اوراق پہ ہے، ظالموں جوتوں پہ تم نے لکھ کے اپنی آخرت برباد کر لی۔ منہج سلف کی طرف لوٹئے، مجھے بتائیے ابو بکر نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی جوتی کو لیا، اپنے ماتھے پہ رکھا ہو، سینے سے لگایا ہو، امامے میں باندھا ہو؟ میرے نبی کی زندگی میں جو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے قدموں کو لگی ہوئی جوتی تھی وہ تو اوریجنل تھی، اس پہ تو کوئی شک نہیں تھا۔ مجھے بتاؤ کب ابو بکر نے پیارے نبی کے جوتے پہ اللہ اور اس کے رسول کا نام لکھا ہو؟ تانا دیتے ہو اہل توحید کو کہ یہ ہمارے پیروں کو نہ مان کر گستاخی کرتے ہیں، رب کائنات کی قسم جو محمد کریم کا پاکیزہ مبارک نام جوتی پہ لکھتا ہے، اس سے بڑا کوئی گستاخ پیدا نہیں ہوا۔ تمہاری عقل فوت ہو گئی، شرک نے تمہیں اندھا کر دیا، محبت کے غلو میں تم ایسے بہہ گئے، تمہیں محمد کی عزت کا، اس کے نام کی عزت کا بھی پاس نہ ہوا صلی اللہ علیہ وسلم۔ سلف کا نام لے کے اپنے بابوں پہ فٹ کرنے والوں، سلف سے مراد صحابہ، تابعین اور تبع تابعین کا مقدس گروہ ہے۔ اس نام پہ تمہارے پیروں فقیروں کو فائز نہیں کیا جا سکتا۔ معاشرے میں اکابرین اور بزرگوں کا احترام اتنا بڑھ چکا ہے کہ انہیں قرآن و سنت کے فہم کا معیار بنا لیا گیا۔ آپ کسی کو سمجھائیں نا بھائی، یہ ربیع الاول کے اوپر یہ جو کچھ ہو رہا ہے یہ دین نہیں ہے۔ گاڑیاں بھی سبز، گاڑیوں کے اوپر لائٹنگ بھی سبز، ایک سبز نے تو پورا موٹر سائیکل بھی سبز کیا ہوا، پورا جسم بھی سبز کیا ہوا، بس نہیں چلیا کہ وہ دی اکھاں دے وچ بھی ساوا رنگ پھیر دے بندہ۔ ہم محبت میں ڈوبے ہوئے ہیں۔ ارے بھائی یہ لیا کہاں سے؟ بزرگوں نے فرمایا کہیں نہ کہیں تو ہوگا، کسی نہ کسی کتاب میں لکھا ہوگا۔ بزرگوں کا احترام ہے، بابا جی نے کہہ دیا ہے، پیر جی نے فرما دیا ہے، حضرت قادری جی کا ارشاد ہے۔ ارے یہاں پابند ہو تم اگر مسلمان ہو کہ تم نے دین کا جو کام کرنا ہے وہ محمد رسول اللہ کے صحابہ سے لینا پڑے گا صلی اللہ علیہ وسلم۔ صحابہ کی اکثریت نے
پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے جو دین سیکھا، جو فہم لیا، وہ ناقابل تنقید ہے، اس پہ تنقید نہیں ہو سکتی۔ صحابہ میں بھی اگر کسی مسئلے کو سمجھنے میں اختلاف تھا، تب بھی حق انہی کے اندر تھا، تب بھی حق صحابہ سے باہر نہیں نکلا۔ 2 صحابہ نے ایک رائے دی، 10 صحابہ نے ایک رائے دی، حق پھر بھی صحابہ میں ہے، صحابہ سے باہر۔ صحابہ کے فہم پہ تنقید نہیں ہوگی۔ تم سمجھتے ہو ہمارے بزرگوں کے باتوں پر بھی تنقید نہیں ہوگی، یہ بڑے گستاخ ہیں، کیوں جی ہمارے بابا جی نے جو فرمایا یہ مانتے نہیں ہیں۔ تمہارے بابا کی بات ماننے کا نہ قرآن نے حکم دیا ہے، نہ محمد کے فرمان نے حکم دیا صلی اللہ علیہ وسلم۔ ناقابل تنقید ہے تو فہم صحابہ، اس کے بعد پوچھا جائے گا کہاں سے لیا ہے، کہاں سے پڑھا ہے، کس کا فرمان ہے، کس کا فہم ہے۔ آج سے 100 یا 200 سال پرانے بزرگوں کے اوپر سلف صالحین کا لقب نہیں لگے گا۔ یہ وہ گروہ جس کی گارنٹی محمد رسول اللہ دے کر گئے صلی اللہ علیہ وسلم۔ اشعری اور ماتریدی عقائد، صوفیاء کے نقشبندی، چشتی، سہروردی سلسلے، یہ سلف صالحین کے راستے نہیں ہے، یہ میڈ ان انڈیا، میڈ ان بر صغیر، میڈ ان کوفہ کے راستے ہیں۔ علم کلام، علم تصوف، مجھے بتاؤ ابو بکر صدیق ماتریدی تھے یا اشعری، نقشبندی تھے یا چشتی، قادری تھے یا سہروردی، علم کلام کے ماہر تھے یا علم تصوف کے؟ اور اگر آپ کا دل کہے کہ یہ سارا کچھ صحابہ کے دور میں نہیں تھا، تو ماننا پڑے گا یہ فہم صحابہ سے ہٹ کر، خلف کے پیچھے دوڑ کر امت کے بدعتی گروہ میں شامل ہونے کا حصہ ہے۔ اسلام کی مبارک ترین جماعت دوسرے نمبر پہ تابعین کی جماعت ہے۔ پوچھا جائے گا یہ فہم عمر بن عبدالعزیز سے لیا تم نے، اکرمہ سے لیا، مجاہد سے لیا، خیر القرون کا دوسرا دور، تابعین کا دور، بتاؤ تابعین کے دور کے اندر میلوں پہ خسرے ناچے، میلاد کے جلوسوں پہ ساوے چادروں والے نکلے؟ بتاؤ اس کو دین کہنے والوں، جو عمل تم کر رہے ہو، جس نبی کے نام پہ تم نے پیارے نبی کی دشمنی کا ٹھیکہ لے رکھا ہے، کیا یہ صحابہ تابعین اور تبع تابعین کے مبارک ادوار میں تھا؟ اگر تھا، ہاتو برہانکم ان کنتم صادقین، دلیل لاؤ۔ رب محمد کی قسم ہم بھی تمہارے قدموں سے قدم ملا کر چلیں گے، اور اگر دلیل نہیں ہے تمہاری خرافات کو ٹھوکر ماری جا سکتی ہے، صحابہ کے فہم کو چھوڑا نہیں جا سکتا۔ امام ابو حنیفہ رحمہ اللہ، امام شافعی رحمہ اللہ، امام احمد بن حنبل رحمہ اللہ، امام مالک رحمہ اللہ، جاؤ ان مبارک اماموں کے دور کو کھنگالو۔ کیا تمہیں وہاں پہ جشن میلاد النبی ملا ہے؟ کیا وہاں پہ قبروں کو پکا کر کے میلے لگانے کی رسم ملی ہے؟ کیا وہاں پہ سبز چادریں چڑھی ہیں؟ ہاتو برہانکم ان کنتم صادقین، سچے ہو۔ تمہیں صحابہ کا دور بھی معاف کیا، تابعین کا بھی معاف کیا، ابو حنیفہ سے ہی ثابت کر دو رحمہ اللہ۔ حقیقت یہ ہے کہ جن 3 زمانوں کی گواہی میرے آقا امام الکائنات، امام الانبیاء، امام کائنات محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے دی، وہ دور اس طرح کی خرافات سے پاک تھا۔ یہ سوچ کہ بزرگوں نے کتاب و سنت سے نچوڑ نکال کے ہمارے حوالے کر دیا، سنا ہوگا آپ نے یا نہیں؟ عجیب، بزرگوں نے نا 40 رکنی کمیٹی بھائی سی تو نچوڑ، ظلم ہے تمہارا یہ کہنا۔ کاش اس زہریلے جملے پر تم نے کبھی تنہائی میں بیٹھ کے غور کیا۔ یہ نچوڑ والی بات سمجھا دوں اچھی طرح۔ گاجروں کا جوس پیا ہے کبھی؟ گاجریں لیتے ہو، جوسر میں ڈالتے ہو، 2 چیزیں آپ کے ہاتھ میں آتی ہیں، ایک جوس اور دوسرا پھوک۔ کو لگتا ہے پکا پنجابی بیٹھا ہے۔ کچرا آیا آپ کے ہاتھ میں، ٹھیک ہے، کس کو پیتے ہو؟ اور پھوک نو منہ تے مل لیندے ہو آئس کریم بنا کے، اس کا کیا کرتے ہو؟ پھینک دیتے ہو۔ اسے فیئر اینڈ لولی سمجھ کے منہ پہ اس کا لوشن تو نہیں ملتے کہ حکیم صاحب نے کہا رنگ گورا ہو جائے گا اس کے لگانے سے بھی، اس کا ٹھکانہ کیا بنتا ہے؟
کچرے کی بالٹی، ٹوکری ردی کی، اور وہ جوس سنبھالا جاتا ہے، پیا جاتا ہے، مہمانوں کے آگے رکھا جاتا ہے۔ ظلم کا یہ جملہ کہنے والے مجرموں کہ ہمارے بزرگوں، بابوں، پیروں، فقیروں نے قرآن و حدیث کا نچوڑ نکالا، بیچ میں سے بابوں کی ملفوظات نکلی، بیچ میں سے بزرگوں کی کہانیاں نکلی، اور جو قرآن و حدیث کا سارا نسخہ ہمارے پاس رہ گیا وہ پھوک ہوا۔ نچوڑ تو نکل گیا، جوس تو نکل گیا، اصلیت تو اس کی نکال لی، اب جو چیز بچی ہے وہ بیکار، اس کو صرف گلدان میں اوپر رکھا جائے گا اور پڑھنے کے لیے تمہاری فضائل صدقات پڑھی جائے گی، پڑھنے کے لیے حضرت جی کی ملفوظات پڑھی جائے گی، جو 100-200 سال پہلے لکھی گئی اسی مکھی پہ مکھی ماری جائے گی۔ ہمارے بڑے بھائی ڈاکٹر سید طالب الرحمن حافظہ اللہ اپنے مواحد بندے کو شفا کاملہ عاجلہ عطا فرما، اللہ ان کو اپنے خزانے سے شفا کی برکہ برسا دے۔ اے اللہ اس مواحد کو جس کو دیکھ کر اہل شرک کے سینوں میں آگ لگ جاتی ہے، وہ بیماری میں گھرا ہوا ہے، اللہ تو ہمارا داتا ہے، تو ہمارا مولا ہے، تو سے ہی ہمارے سوال ہیں، ہمارے بیماروں کو شفا بھی صرف تو دیتا ہے، اللہ تو جانتا ہے اور اللہ تو گواہ ہے، ہم نے کبھی اپنے بیماروں کی شفا یابی کے لیے نہ تو طوطے شاہ کی قبر کا نمک چاٹا ہے، نہ کسی اور بابے کی دہلیز پہ ماتھے رگڑے ہیں، ہماری صدا جب بھی نکلتی ہے مولا تیرے نام پہ نکلتی ہے۔ اللہ تجھے تیرے پیارے ناموں کا واسطہ ہے، ڈاکٹر سید طالب الرحمن کو شفا کاملہ عاجلہ عطا فرما۔ اللہ اس اہل حدیثوں کے شعر کو کروٹ کروٹ اپنی حفاظت میں رکھ۔ وہ مواحد طارق جمیل صاحب کے گھر چل کر گئے تھے اور کہا تھا جا کر کہ ہم آپ کے پاس حاضر ہوئے ہیں، اسلام آباد سے سفر کر کے تلمبہ شہر میں آپ کے پاس آئے ہیں، یہ آپ کی کتابیں ساتھ لے کر آئے ہیں۔ تو کہا جو بزرگوں نے لکھا ہے، ہم نے تو نہیں لکھا۔ تو بھائی نے کہا تھا یہ بزرگوں کا لکھا ہوا اللہ کی طرف سے وحی تو نہیں ہے جو تبدیل نہیں ہو سکتا، اگر اس میں کوئی غلط ہے تو اس کو نکال دو، آپ نکالو، آپ کا دست و بازو بن کے میں آپ کے ساتھ نکلوں گا۔ آج بزرگوں کو وہ قیمت، وہ ویلیو دے دی گئی ہے کہ جو یہ کہہ دے، غلط کہے یا ٹھیک کہے، 2 رکعت نماز انیرا جو حال امام دا وہی میرا، اس کے پیچھے دوڑا جا رہا ہے۔ یہ صحابہ کا فہم ہے کہ اس پہ تنقید نہیں ہوگی، اس پہ انحصار ہوگا، اور اس کے علاوہ کسی بزرگ میں، کسی بزرگ کے کلام میں وہ قوت نہیں۔ کیوں؟ معیار حق صرف جماعت محمد الرسول اللہ، اصحاب محمد الرسول اللہ کا گروہ ہے۔ فہم سلف کسی ایک امام کے پیچھے چلنے کا نام نہیں ہے، بلکہ فہم سلف یہ ہے کہ پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی گلشن کے یہ پھول ہیں، ابو حنیفہ، امام مالک، امام شافعی، امام احمد، امام بخاری، امام مسلم، یہ سب پھول ہیں میرے مصطفیٰ کے گلشن کے، جس سے بھی حدیث رسول مل جائے سر آنکھوں پہ، جو بھی لے جائے ہمیں درے مصطفیٰ پہ، ہم نے تو ماننا ہے وہ جو مصطفیٰ علیہ السلام کی مبارک زبان سے ادا ہوا۔ علامہ شامی حنفی رحمہ اللہ کا فرمان سنیے، کچھ ہم سے سنا ہوتا، کچھ ہم سے کہا ہوتا، غیروں سے سنا تم نے، غیروں سے کہا تم نے۔ علامہ شامی حنفی کے جملے ہماری زبان سے سنیے، ہم ان کو بھی کہتے ہیں رحمت اللہ علیہ۔ علامہ شامی نے لکھا جب صحیح حدیث ملے، وہ حدیث ہمارے مذہب کے خلاف ہی کیوں نہ ہو، پھر بھی عمل حدیث پہ ہی کیا جائے گا۔ حدیث ملے، یہ قانون بنانے والوں کہ نبی کی حدیث ہمارے امام کے قول کے خلاف ہو، صحابی کا فہم ہمارے قول کے، امام کے قول کے خلاف ہو تو اس کو ٹھوکر ماری جائے گی۔ ہماری نہ مانو، علامہ شامی رحمہ اللہ کی مان لو۔ کہا حدیث ملے ہمارے مذہب کے خلاف ہو تب بھی عمل حدیث رسول پہ ہوگا، اور وہی ابو حنیفہ کا مذہب کہلائے گا رحمت اللہ علیہ۔ سچے حنفی بننا ہے، سچے حنفی بننا ہے تو لازم ہے حدیث رسول کو سینے سے لگاؤ، کیونکہ ابو حنیفہ رحمت اللہ علیہ درس دے کر گئے کہ میری بات اور نبی کی بات ٹکرا جائے، میری دیوار میں مار دینا، بلال کے آقا کی بات کو سینے سے لگا لینا۔ میری اور نبی کی بات ٹکرائے
اس کو میری بات کو نہ ماننا، بلکہ اپنے شاگرد سے کہا کرتے تھے لکھنے سے پہلے پوچھ لیا کر کس دلیل پہ میں نے یہ فتویٰ دیا ہے، آج فتویٰ دیتا ہوں، کل مجھے اس کے خلاف کوئی دلیل مل جاتی ہے تو پہلے فتوے سے رجوع کر کے محمد کی حدیث کے مطابق مذہب بنا لیتا ہوں۔ وہی ابو حنیفہ کا مذہب ہوگا رحمہ اللہ رحمتاً واسعہ، جو نبی کریم کی حدیث ہوگی، اور اس صحیح حدیث پہ عمل کرنے کی جرم میں کوئی حنفیت سے باہر نہیں نکلے گا کہ یہ حنفی نہیں رہا، امام صاحب کا قول چھوڑ دیا۔ امام صاحب نے تو اعلان کیا میری بات اور نبی کی ٹکرائے، میری بات کا مقام دیوار ہے، نبی کی بات کا مقام سینہ ہے۔ وہ صحیح حدیث امام صاحب کا مذہب ہے، صحیح حدیث پہ عمل کرنے والے حقیقت میں ابو حنیفہ رحمہ اللہ کی تعلیمات پہ عمل کر رہے ہیں۔ منہج سلف انتہائی اہمیت کا حامل منہج ہے، اتباع رسول صلی اللہ علیہ وسلم، اس کا معیار اصحاب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ہیں۔ آئیے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابہ کی تعریف مالک کے کلام سے سنتے ہیں۔ محمد الرسول اللہ والذین معاہ اشداء علی الکفار رحماء بینہم تراہم رکعا سجدا۔ اصحاب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں کلام الہی کیا خبر دیتا ہے؟ صحابہ کرام میرے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم اور جو ان کے ساتھ ایمان لے کر آئے مصطفیٰ کے صحابہ، یہ آپس میں انتہائی نرم اور اہل کفر کے ساتھ انتہائی سخت، ہو ہلکے یاراں تو برے شم کی طرح نرم، رسم حق و باطل ہو تو فولاد ہے مومن۔ یہ تعریف ہے اصحاب محمد الرسول اللہ کی صلی اللہ علیہ وسلم۔ کیفیت ان کی کیا ہے؟ تراہم رکعا سجدا، اللہ کے لیے رکوع کرنے والے۔ کس کے لیے رکوع کرنے والے؟ کس کے لیے رکوع کرنے والے؟ اللہ کے لیے۔ آج لوگوں نے سجدے بھی اللہ کو چھوڑ کر اپنے پیروں کو کرنے شروع کر دیے، رکوع بھی اللہ کو چھوڑ کر پیروں کو کرنا شروع کر دیا۔ ایک پنجاب کا پیر صاحب ہے جس کے مریدوں کو کہتے ہیں لڈی والے مرید۔ پیر صاحب گاڑی آ کے رکتی ہے، گاڑی سے نیچے اترتے ہیں اور سارے مرید حالت رکوع میں ہو کے گھنگرو باندھے ہوئے اور رکوع میں ڈانس کرتے ہوئے پیر صاحب کو اس کی آرامگاہ تک لے کر جاتے ہیں۔ انا للہ و انا الیہ راجعون۔ کے سامنے رکوع کرنے والوں، کاش تمہارے پردہ سماعت سے اللہ مولا و مالک کا یہ فرمان ٹکرایا ہوتا، وَرْكَعُوا مَعَ الرَّاكِعِينَ۔ رکوع جب بھی کرنا رکوع کرنے والوں کے ساتھ مسجد میں کس کے لیے کرنا؟ اللہ کے لیے کرنا۔ نہ کسی پیر کے لیے رکوع ہو سکتا ہے، نہ کسی پیر کے لیے سجدہ ہو سکتا ہے۔ اس آیت کو ہم سمجھیں گے فہم صحابہ کے راستے پہ چلتے ہوئے۔ ابو بکر نے کبھی رسول اللہ کو رکوع صلی اللہ علیہ وسلم، صحابہ نے کبھی رکوع نہیں کیا۔ جو تم اپنے پیروں کو اللہ مولا کی صفات دیتے ہو اور تمہاری آنکھوں پہ جہالت کی چادریں پڑی ہوئی ہیں، جس کو پیروں نے تبرک کی چادر بنایا ہوا ہے۔ پیروں کو رکوع کرنے والا یہ صحابہ کی شان
قرآن حکیم میں وہ اللہ کو رکوع کرنے والے، وہ اللہ کو سجدہ کرنے والے، ان کو اللہ نے اپنے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی صحبت کے لیے چنا۔ کفار کی جماعت میں اللہ کے نبی آئے تھے نا ان کو دعوت دینے، مسلمان ہوئے، کون ہوا؟ جس کو اللہ نے چنا۔ بلال کو اللہ نے چنا، ابو بکر کو اللہ نے چنا، عمر کو تو میرے رسول نے خود مانگا، عثمان کو اللہ نے چنا، سیدنا علی کو اللہ نے چنا۔ اصحاب رسول اللہ معیار حق ہیں، اس لیے کہ صحابہ کی جماعت کو اللہ نے اپنے رسول کی صحبت کے لیے چنا۔ اے اللہ تجھے تیرے پیارے ناموں کا واسطہ ہے، ہمیں پیارے نبی کے صحابہ کے راستے پہ چلا، ہمیں پیارے نبی کے صحابہ کا فہم عطا فرما، اس فہم کی روشنی میں ہمیں کتاب اللہ اور سنت رسول اللہ کو سمجھنے کی توفیق عطا فرما۔ اے اللہ ہمیں زندہ رکھنا، ایمان پہ رکھنا، اے اللہ ہمیں موت دینا، اس حال میں دینا۔ مولا تو ہم سے راضی ہو میرے مولا، ہم تجھ سے راضی ہو میرے مولا۔ اے اللہ ہماری ٹوٹی پھوٹی نیکیوں کو قبول فرما، اللہ ہمیں ریاکاری کے جرم سے بچا، اللہ ہمیں شرک اصغر سے بچا۔ اے اللہ ہماری زبانوں کو، ہماری آنکھوں کو پاک کر دے، ہم سنیں بھی تو حق، کہیں بھی حق۔ اللہ حق کو سن کر اس پہ عمل کرنے اور اسے آگے پہنچانے کی توفیق عطا فرما، باطل کو پہچان کر اس سے بچنے کی توفیق عطا فرما۔ قیامت کے دن پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پڑوس میں جنت الفردوس میں جگہ عطا فرما۔ اے اللہ تجھے تیرے پیارے ناموں کا واسطہ دے کے ہم جتنے یہاں بیٹھے ہیں سب کے لیے، اور جن کے کانوں تک ہماری آواز پہنچ رہی ہے ان کے لیے بھی یہ دعا کرتے ہیں، اے اللہ تجھے تیرے پیارے چہرے کا واسطہ ہے مولا، ہمیں جنت الفردوس میں اپنے چہرے کا دیدار عطا فرمانا، ان پیاروں میں شامل فرما دے جو نور کے منبر پہ بیٹھ کے تیرا دیدار کریں گے۔ اے اللہ ہمیں ان بد نصیبوں میں شامل نہ کرنا جو تیرے دیدار سے محروم ہوں گے، جو جنت الفردوس سے محروم ہوں گے۔ اقول قولی ھذا واستغفر اللہ لی ولکم ولسائر المسلمین فاستغفروہ انہ هو الغفور الرحیم۔ لا إله إلا الله محمد رسول الله عليه صلاة الله وآله والأحبة لا إله إلا الله محمد رسول الله